وسلم کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے تھے۔ آج بہت خوشی کی بات ہے، جناب سراج صاحب اپنے اس مکان کے بن جانے کی خوشی میں کوئی اور پروگرام نہیں رکھا، بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلسہ سجایا و رچایا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو، آپ تمامی حضرات کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے، زیادہ دن نہیں ہے، کئی دنوں کے بعد ہی ہے۔ اللہ اللہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مضبوط ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کے عزت کو بڑھا دیا ہے اور اس کی عزت کو اتنا بلند کیا کہ رہتی دنیا تک وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدہ رکھنے والا، ان سے محبت رکھنے والا، ان پر فدا اور ان کا دیوانہ اور ان کا عاشق، ان کا محب، ان کا ایک مرید، اللہ اللہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے پیر و مرشد کی 11ویں شریف منایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگوں تک بات گئی کہ فلاں شخص چاند کی 11 تاریخ کو ایک پروگرام مناتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی 11ویں شریف مناتا ہوں۔ اب دشمنی میں اس وقت کا بادشاہ اور بڑے بڑے حکمراں، رؤسا مالدار انسان کہنے لگا کہ یہ دین میں نئی بات پیدا کر دیا، یہ الگ سے ایک دین بنا رہا ہے، ایک شریعت بنا رہا ہے جو جائز نہیں ہے، نہ کہیں قرآن پاک میں ہے نہ کسی حدیث پاک کی کتابوں میں ہے۔ اللہ اللہ سارے بڑے لوگ مل کر 11ویں شریف منانے والے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید کو پکڑ لیتا ہے۔ پکڑنے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس کتاب سے اس کو نکالا ہے اور کہاں سے اس دین کو لایا ہے، کہاں سے اس شریعت کو لے کر آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے مرشد ہمیشہ کیا کرتے تھے، ہمارے پیر و مرشد سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی ہمیشہ اس پروگرام کو کیا کرتے تھے، میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا مرید ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو ان کو مجرم بنا دیا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ سزا میں کیا سزا دیا؟ ان کو پھانسی کا سزا دیا۔ جب پھانسی کا سزا دیا، پھانسی کے تخت پر جب ان کو اٹھایا گیا، ان کے گردن میں جب پھانسی کے رسی دشمنوں نے ڈالا تو وہ پھانسی کے رسی ٹوٹ گئے، پھانسی کے رسی ٹوٹ گئے۔ پھر جو ہے حکم ہوتا ہے پھر دوسرا لاؤ، دوسری رسی پھانسی کی جب سرکار غوث پاک کے مرید کے گردن میں ڈالتا ہے تو دوسری دفعہ بھی وہ پھانسی کی رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری دفعہ بھی اسی طرح ظالم
اپنے بادشاہ کے حکم پر رسی پھانسی کے جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف منانے والے مرید کے جو ہے گردن میں ڈلواتا ہے تو تیسری دفعہ بھی وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب بادشاہ جو ہے پریشان ہوتا ہے، اب جو ہے مالدار پریشان ہو رہا ہے۔ اس ماجرا کو دیکھنے کے لیے دیوبندیوں کا بھیڑ لگ گیا، اس ماجرا کو دیکھنے کے لیے وہابیوں کا بھیڑ لگ گیا، اس ماجرا کو دیکھنے کے لیے جماعتوں کا بھیڑ لگ گیا، بدعقیدوں کا مجمع سج گیا کہ آج غوث پاک کے ماننے والوں کا سجا ہوگا، آج غوث پاک کی 11ویں منانے والے کو پھانسی دیا جائے گا۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ بار بار پھانسی کے پھندے کی رسی ٹوٹ جا رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ آج تک تو یہی ہوا ہے کہ جس کو جو ہے پھانسی دی جاتی ہے اس کی گردنیں جو ہے پھنس جایا کرتی ہے اور وہ مر جایا کرتا ہے، مگر یہ تو الٹا ماجرا ہے، یہ معاملہ الٹا ہے۔ 11ویں شریف منانے والے کا جو ہے گردن میں جو ہی رسی ڈالتے ہیں، پھندا ڈالتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ان کو بلایا گیا ہے، تخت سے اتار لیا گیا، اور یہاں آؤ، بتاؤ کون سی دعا پڑھتے ہو، بتاؤ تمہارے اندر کیا معاملہ ہے۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، آج تک کے فیصلہ کے خلاف نہیں ہوا، فیصلہ تو مکمل ہو گیا، سزا تو مکمل ہو گئے، تمہارے گردن میں ڈالتے ہی رسی کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ اللہ اللہ، آپ فرماتے ہیں آؤ اس تخت کے اوپر چلو جس تخت پر تو نے ہم کو پھانسی دینے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ جو ہے وہاں پر اس کو بلا لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے، کہتا ہے نہیں نظر آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں غور سے دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کسی کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حکم کرتے ہیں تم اپنے گردن میں جو ہے پھندا ڈال لو، پھر دیکھو۔ اللہ اکبر، پھندا ڈال لیتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے غوث پاک کا مرید فرماتے ہیں دیکھو اب تم کو جو ہے کوئی نظر آ رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں ہاں، ایک حسین و جمیل خوبصورت ایک انسان نظر آ رہا ہے، ایک انسان نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک کا وہ مرید کہتا ہے ارے ہم کو بچانے والا تو وہی 11ویں والے سرکار ہیں جو 11ویں شریف کی جو ہے بس منایا کرتے، 11ویں شریف منایا کرتے، 11ویں شریف منانے والے پیر دستگیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اللہ، کہ میں تمہارے تخت پر پھانسی کی پھندے پر کھڑا ہو کر جو ہے مجھے غوث پاک دکھائی دے رہے ہیں اور میرے غوث پاک کی طاقت سے تمہارے پھندے کی جو ہے چکنا چور ہو جاتے ہیں، بار بار ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ میرے گردن کی رسیوں کو توڑنے والا کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی دیوبندی نہیں ہے، کوئی چراغی نہیں ہے، بلکہ میرا غوث اعظم ہے، میرا دستگیر ہے، میرا پیران پیر ہے، میرا غوث عبد القادر جیلانی ہے، جس کو میں دیکھتا ہوں اور میرے گلے کے پھندے کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ میں ان کی جو ہے ان کے ماننے والے ہیں، اب ان کی 11ویں منانے والے ہیں۔ اللہ اللہ، اب وہ بھی تخت سے اترتا ہے اور ان کے غوث پاک کے مرید بھی اترتے ہیں۔ چلو اللہ اکبر، نہیں تو سچا ہے، تمہارا غوث بھی سچا ہے، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارا شریعت بھی سچا ہے، تمہارا نبی بھی سچا ہے، تمہارا رسول بھی سچا ہے، اور ان پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمایا وہ کتاب بھی سچی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، رہنمائی والی کتاب ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرنے والی وہ کتاب ہے جس کو مسلمان قرآن مجید کہتے ہیں۔
جس کو مسلمان قرآن مجید کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کمالات کو سن کر اللہ اللہ بہت دور میں جو ہے غوث پاک کے شہر سے دوسرے شہر میں جو ہے ایک مجبور پریشان ایک عورت دوسرے مذہب کی ہے، دوسرے مذہب سے تعلق تھا، اللہ اللہ ان پر ظلم و ستم کے جو ہے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، ظلم و ستم کا انتہا نہیں، اتنے ظلم ان پر ہوا کرتے تھے کہ کوئی عورت اس سے کہہ دی کہ تم میرے مذہب کے ماننے والے ایک مولانا ہے، ایک عالم دین ہے، ایک آقا کے چہیتے ہیں، میرے آقا کے پیارے ہیں، ان کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ، تم اپنی تکلیف کو بیان کرو، اپنی مصیبت کو بیان کرو، وہاں جو جاتا ہے وہاں اس کے جو ہے کام بن جایا کرتے ہیں، جو میرے سرکار کے پاس جاتا ہے ان کو جو ہے ان کے مراد کے مطابق کامیابی مل جاتی ہے، ان کو ان کے نیت کے بنا پر وہ کامیاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے اور میرا یہ عقیدہ کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ، تم بھی وہاں کامیاب ہو جاؤ گی، جاؤ وہاں جاؤ۔ اللہ اللہ، مرد بڑا ظالم، سسرال والے بڑے ظالم، کسی طرح ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، وہ میکے جانے کے بہانے سے جو ہے میکے جانے کے بہانے سے جو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم کو کئی دنوں کے لیے میکے جانے دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ، بہانے بنا کر جو ہے وہ چھٹی لے لیتی ہے، اجازت لے لیتی ہے، اپنے خاطر سے اجازت لے کر اپنے میکے جاتی ہے۔ اللہ اللہ، رونے کا انتہا نہیں ہے، ماں کو دیکھتی ہے بیٹی بے قرار بے چین ہو جاتی ہے، باپ کو دیکھتی ہے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، بھائی کو دیکھتی ہے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ساری تکلیفیں بیان کرتی ہے، جو ظلم ان کے اوپر ہوتے اس ظلم کو اپنے ماں باپ کو بولتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر بولتی ہے بغداد شریف کے اندر ایک مولانا رہتے ہیں، ایک عالم دین رہتے ہیں، ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے، ان کا نام سنا ہو، جو ان کے پاس جاتا ہے خالی نہیں آتا ہے، مراد بھر کر لے کر آتا ہے، ان کی نیتیں پوری ہوتی ہے، وہاں ہم کو جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، تلاش کرتے کرتے جو ہے یہ مصیبت زدہ عورت جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بغداد شریف کا ایک میدان ہے، میدان میں جو ہے بغداد شہر کا رہنے والا سارے بچے جو ہے کھیل کود رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس میں سے ایک بچہ دوڑ کر آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے پریشان عورت کے پاس آتا ہے، کہنے لگتا ہے ممی بتائیے آپ اس شہر میں نہیں معلوم ہوتی ہیں، آپ کسی دوسرے شہر کے رہنے والی ہیں، آپ کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ آپ اس شہر کے نہیں رہنے والی ہیں، وہ یہ معاملہ کیا ہے، کس کو تلاش کرنا چاہتی ہے، کس سے ملنا چاہتی ہے، کس سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ، ارے اس راہ سے جو گزرتا ہے، اس راہ سے جو جاتا ہے، وہ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے دیار میں جاتا ہے، ان کے مکان میں جاتا ہے، ان کے خانقاہ میں جاتا ہے، ان کے جو ہے مدرسہ میں جاتا ہے۔ آپ کا وہاں جانا چاہتی ہے یا اور کسی دوسرے کے پاس؟ اللہ اللہ، وہ عورت خوش ہو جاتی ہے، ہم کو تو پتہ مل گیا ہے، ہم کو بتانے والا مل گیا ہے، ٹھکانہ بتانے والا مل گیا۔ اللہ اکبر، مجبور عورت کہنے لگتی ہے، پریشان عورت کہنے لگتی ہے، اے بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا اچھا کرے، چلو ہاں ان کے ہی پاس میں جانا ہے، ان کی ہی تلاش میں نکلی ہوں، مصیبت زدہ ہوں، تکلیف زدہ ہوں، لے چلو تمہارا اللہ بہت بھلا کرے گا۔ اللہ اللہ، آگے آگے وہ بچہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے مصیبت زدہ یہ خاتون بھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جاتے جاتے بچہ جو ہے ایک خانقاہ میں رک جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، ہونے کے بعد ان سے کہہ رہا ہے ممی آپ آگے چلی جائیے، میرے سرکار غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے
सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें जो है उनसे कह रहे हैं। आप भी अपनी बातें कहिए, आप भी अपनी गुफ्तगू उनसे कहिए। अल्लाह अल्लाह। आप जब उनके खिदमत में गई हैं, कहने लगती हैं सरकार मैं एक उम्मीद लेकर आई हूँ, बहुत मुसीबत ज़दा हूँ, बहुत परेशान हूँ, शौहर बहुत जुल्म करता है, मेरे ससुराल में हमारे ऊपर सब लोग जुल्म जो है करते हैं, मेरे ऊपर बर्दाश्त नहीं होता, मारते हैं लोग, हमको जो है ताना देते हैं, हमको बुरा बोलते हैं, हमको गालियाँ देते हैं, खाना भी ठीक से नहीं देते। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आंखों में आंसू आ गए। उस जो है मुसीबत ज़दा खातून की बातों को सुनकर आप रोने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह। आप समझ जाते हैं मामला क्या है, ये क्या तकलीफ लेकर आई है, ये क्या बला लेकर आई है, ये क्या मुसीबत लेकर आई है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक दस्तगीर रोने लगते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद अल्लाह अल्लाह आप फरमाती हैं चले जाओ। मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं आप चली जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। वो खातून जो है सुनकर रोने लगती है, जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। यार मेरे सरकार आपने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ हुक्म फरमाया कि आप चली जाओ, कुछ तो बता दीजिए, कुछ अता कर दीजिए, कुछ दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं जो जाओ, जिस इरादे से तुम आई हो, जिस नियत से आई हो, वो काम बदलने वाला नहीं है। तुम मेरे पास आई हो, ये इरादा लेकर आई हो कि पहले से तुम 6 बेटियों की माँ हो और अभी भी तुम्हारे पेट के अंदर बच्चा है, तो कहीं तुमको डर है। तुम्हारे शौहर ने कहा कि अपनी भी बेटी पैदा हो गई तो तुमको छोड़ देंगे, तुमको तलाक दे देंगे, इसी डर से तुम मेरे पास आई हो। मगर अभी भी इस वक्त भी तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बेटी है। अल्लाह अल्लाह। वो रोने लगती है, इंतज़ारी करने लगती है, आजिज़ी करने लगती है, जिद करने लगती है। सरकार सुनिए, सरकार हमने सुनी है, हमको जो लोगों ने बताया है, लोगों ने हमसे कहा है कि जो सरकार गौसे पाक के खिदमत में जाते हैं वहां से उनकी मुरादें पूरी होती हैं, इरादे में जो कामयाब होकर आते हैं। मैं बड़ी इरादे से आई हूँ, उम्मीद लेकर आई हूँ, यकीन लेकर आई हूँ। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जाओ चली जाओ। अल्लाह अकबर। रोते रोते वो खातून वापस हो रही है, वो खातून वापस हो रही है। फिर वही बच्चा मिल जाता है, फिर वही लड़का मिल जाता है। मिलने के बाद चची बोलकर, अम्मी बोलकर जो है मुसीबत ज़दा जो है औरत की उंगली को पकड़ लेता है। मम्मी बताइए, अम्मी बताइए मेरे सरकार क्या हुक्म फरमाए हैं, मेरे सरकार क्या तरीका बताए हैं, मेरे दस्तगीर क्या हुक्म फरमाए हैं। रोती जा रही है, जोर कतार रोने लगती है। अल्लाह अल्लाह। बच्चा कहता है कि बोलिए क्या मामला है, सरकार क्या हुक्म फरमाए हैं, सरकार क्या बताए हैं। वो खामोश रहती है। वो बच्चा समझ जाता है कुछ भी सरकार नहीं बोले हैं। आप जो है वो बच्चा उनको सिखा देता है, वो बच्चा उनको बोल देता है मम्मी मैं जो ले चलूंगा, मैं सरकार गौसे पाक का पास ले जाऊंगा, तो आप जो है कहिएगा, आप जो जरा रोइएगा और कहिएगा कि पेट के अंदर क्या है, पेट के अंदर क्या है जो बता सकता है, पेट के अंदर क्या है जो बोल सकता है, पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की, जिसको पता चल जाए वो बहुत इल्म रखता है, वो बहुत ताकत रखता है, बहुत पावर है उनका। जो ये पेट के अंदर देख ले कि ये बेटी है, तो आप उन्हीं से कहिए जो बेटी बोल सकता है, वो बेटी को बेटा बनाने का ताकत रख सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी को बेटा बनाने का ताकत भी अल्लाह ने उसे अता किया है, अल्लाह ने उसको पावर अता किया है। क्या दस्तगीर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी जब आप बता सकते हैं कि पहले से मेरे पास 6 बेटियां हैं, जब आप जानते हैं, जान गए हैं, और मेरे पेट में भी जो बेटी है इसको भी जो जान गए हैं, तो आप जरूर इसको
بیٹا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غوث پاک فرما دیے ہیں جاؤ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرما دیے، وہ چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ ان کے وسیلے میں اللہ نے، ان کے صدقے میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی، اللہ اللہ، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ ان کی شان کو اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور صحیح جو ہے اپنے سینے میں